اب حکمتیں اصل میں دو طرح کی ہیں، اس وجہ سے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ حکمت حکم کہتے ہیں عربی زبان میں کسی چیز کا پختہ ہو جانا۔ اس کے لیے بہترین لفظ جو ہے جو آپ کے سامنے رہنا چاہیے استحکام ہے، ملک مستحکم ہے، یعنی یہ اپنے خلاف کسی بھی حملے کو جو ہے جھیل سکتا ہے، اس کا جواب دے سکتا ہے، اپنا دفاع کر سکتا ہے۔ تو انسان کے عقل اور شعور کی پختگی کا نام حکمت ہے۔ حکمت دو طرح کی ہے، یہ ہے اصل میں سمجھنے کی بات، حکمت اصولی یا حکمت ایمانی۔ وہ جو میں نے شروع میں کہا، ایمان کی میٹا فزکس، ایمان کا ویلٹن شواؤنگ، ایمان کا ورلڈ ویو، ایمان کا فلسفہ، لیکن اس کی گہرائیوں میں اتر کر اس کے اجزاء کے باہمی ربط کو سمجھنا، یہ جاننا کہ ایمان باللہ خالصتاً صرف فطرت پر مبنی شے ہے، البتہ باقی ایمان بالآخرہ وہاں فطرت کے ساتھ منطق بھی لگے گی، اور قرآن مجید کے اندر بھی آپ کو وہ ساری چیزیں جو ہے ایک عقلی اور حکیمانہ نظام کے ساتھ دینی ہوں گی۔ اسی کو کہا مولانا روم نے چند خانی حکمت یونانیاں، حکمت قرآنیاں را ہم بخاں۔ کب تک یونانیوں کی حکمت پڑھتے رہو گے؟ ارسطو کی منطق ابن رشد کے ذریعے سے کہیں سے ہو کر ہمارے یہاں پہنچ گئی، ابن سینا، فارابی، کندی، یہ وہ سب کیا ہے؟ ان کے غلام شرح لکھ رہے ہیں ارسطو کی۔ یا اگر صوفی مزاج لوگ ہیں تو افلاطون اور پلوٹائنس، پلیٹونسم، قرآن کو حکمت کا ذریعہ بنا کر حکمت سے بات۔ ایک ہے حکمت ایمانی، ایک ہے حکمت اس تشریعی یا حکمت تفصیلی یا حکمت فروعی، یعنی حکمت احکام۔ یہ حکم کیوں دیا گیا، یہ چیز کیوں فرض کی گئی؟ آخر اللہ تعالیٰ کا جو اصول ہے وہ کیا ہے؟ فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمہ، کسی حکیم ہستی کا کوئی فعل بھی حکمت سے خالی نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ نے جو حکم دیا ہے حکمت سے خالی نہیں ہے۔ حکمت سمجھ لیں گے تو اس پر عمل آسان ہو جائے گا۔ ویسے تو یہ سمجھ میں آئے نہ آئے آپ کو ماننا ہے، آپ مومن ہیں، آپ نے اللہ کو مانا ہے، ماننا پڑے گا، لیکن اگر اس کی حکمت سمجھ میں آ جائے تو آپ کا سونا سینہ کھل جائے گا، اس کو قبول کرنے کے لیے ذہن بیدار ہو جائے گا، طبیعت کی اپنی آمادگی ہو جائے گی۔ حکمت جو ہے وہ جو آتا ہے نور قلوبنا بالایمان واشرح صدورنا للاسلام، اے اللہ ہمارے سینوں، ہمارے دلوں کو تو ایمان کے نور سے منور کر دے، اور ہمارے سینوں کو کھول دے اسلام کے لیے۔ اسلام احکام ہے، یہ کرو یہ نہ کرو، اور جن چیزوں سے روکا گیا خدا کے بندو سمجھو وہ تمہارے بھلے کو روکا گیا ہے۔ اس کی میں مثال دیا کرتا ہوں، آج آپ جائیے مری، وہ جو سڑک جب پہاڑی چڑھتے ہیں آپ تو جگہ جگہ نشان، اپنی رفتار کم کرو، اپنا یہ کرو، اب موڑ آگے آ رہا ہے، یہ سب کرتے کہ نہیں؟ تو کہیں یہ کیوں؟ کون ہوتے ہیں وہ؟ ہمیں روکنے والے کون ہوتے؟ بھائی روکا ہے تمہارے لیے، آگے کھائی ہے، تیز رفتار میں مڑو گے جاؤ گے سیدھے کھائی کے اندر، اٹس فار یو، تمہاری بھلائی کے لیے، تمہاری حیات کے لیے۔ تو در حقیقت تو شریعت دی گئی ہے ہمارے اپنے لیے، ہماری شخصیت کی تعبیر، اس کی تعبیر، اس کی تعبیر سیرت، اس کی خودی کی تعبیر، یہ سارا کام اس کو حکمت کی جانب۔ اب اس پر جو ہے ایک تاریخی کتاب ہے حجت اللہ البالغہ، امام الہند شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی، یہ ماسٹر پیس ہے۔ اس میں جو پہلا ابتدائی حصہ ہے وہ جو حکمت اصولی والا ہے، اس میں مجھے کہیں کہیں اختلاف ان سے ہے، لیکن حکمت الاحکام پر میں سمجھتا ہوں کہ واقعہ وہ ایک انسائکلوپیڈیا ہے، بہترین۔ اب اس حکمت احکام کو جمع کر کے پھر نظام بنتے ہیں، یہ سیاسی نظام ہوگا، یہ معاشی ہمارا نظام بن جائے گا، ورنہ نظام قرآن میں لکھا ہوا کہیں نہیں ہے، احکام ہے، یہ حلال یہ حرام، اسی کے حوالے سے پھر ہم بنائیں گے کہ ہمارا معاشی نظام یہ بنتا ہے، ہمارا معاشرتی نظام یہ بنتا ہے، ہمارا سیاسی نظام یہ بنتا ہے۔ تو گویا کہ لا اینڈ سوشل سائنسز، ان دونوں کا جو مبنا ہے
وہ حکمت تفصیلی ہے. حکمت تشریعی کہہ لیں، تفصیلی کہہ لیں، فروعی کہہ لیں. اور ایمان، اس کا فلسفہ حکمت اصولی یا حکمت ایمانی.